बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने सोशल मीडिया और अखबारात में पाकिस्तान के 4 की बजाय 20 सूबे बनाने की खबरें सुनी होंगी। ये एक इंतहाई अहम मसला है जिससे लोगों की और मुल्क की बेहतरी वाबस्ता है। मुल्क में 4 की बजाय 20 सूबे बन जाएं तो इसका आवाम और मजमूई तौर पर मुल्क को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। मैं अपनी इस वीडियो में किसी भी दूसरे मुल्क की मिसाल नहीं दूंगा, क्योंकि हर मुल्क के अपने मारूज़ी हालात होते हैं जिनका दूसरे ममालिक के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता। बहरहाल दूसरे ममालिक के तजर्बात से सीखा ज़रूर जा सकता है, लेकिन उनका तजर्बा उसी वक्त काम आ सकता है जब आपके मुल्क के हालात और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स, ख़ास तौर पर इकनॉमिक इंडिकेटर्स आपस में ममासलियत रखते हों। 20 सूबों का मतलब ये है कि 20 गवर्नर, 20 वज़राए आला, 20 चीफ सेक्रेटरी और 20 आईजी पुलिस, और सूबे को चलाने के लिए पूरा सेक्रेटेरिएट। पहला सवाल ये पैदा होता है कि 20 सूबों की कैबिनेट्स और सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे। आगे चलने से पहले मैं जनरल मुशर्रफ के दौर का नाज़म सिस्टम जो था वो मैं आपको बता दूं। अगर आप किताबों की बात करें या इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की बात करें तो नाज़म सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम था, लेकिन पाकिस्तान में ये बुरी तरह नाकाम रहा। इस चीज़ से हम एक सबक ये सीख सकते हैं कि हमें जो कुछ भी करना है अपने मुल्क के हालात, कल्चर, लोगों की आदत, हर चीज़ को सामने रख के फ़ैसला करना होगा। वैसे ये जो नाज़म सिस्टम है, इस पर मैंने सीनियर अफसरान के लिखे हुए पेपर्स जो हैं या डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट्स जो हैं उनको काफ़ी दफ़ा सुपरवाइज़ किया है और ये जानने की कोशिश की है कि नाज़म सिस्टम पाकिस्तान में क्यों नाकाम रहा। ब्यूरोक्रेसी या सियासतदानों की वजह से, इसका ज़िम्मेदार दोनों में से कौन है। मैं इस मौजू को किसी दूसरी वीडियो के लिए छोड़ देता हूँ, वरना हम 20 सूबों का मौजू जो है ये डिस्कस नहीं कर सकेंगे, बस पुश चला जाएगा ये। नाज़रीन, एक नुक्ता याद रखें कि मुल्क को 4 की बजाय 20 सूबों में तकसीम करने वाले ये इस्तदलाल पेश करते हैं कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं मिलती उनको, जो ना उनसे भी महरूम है। उन इलाकों में या तो डेवलपमेंट होती ही नहीं, अगर होती है तो बहुत कम और वो भी बहुत लो क्वालिटी की होती है। यूँ लोगों में एहसास से महरूमी बढ़ता जा रहा है और लोग वफाक के बारे में बुरा भला कहते हैं, उनके दिल में नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। इन इलाकों के रहने वाले जिन लोगों में कुछ करने की सलाहियत होती है, यानी वो डिटरमिन्ड होते हैं कि हमने ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो वो बड़े शहरों का रुख करते हैं। उन्हें इस नकल मकानी की फाइनेंशियल कॉस्ट तो देना पड़ती है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बड़ी कॉस्ट है वो इमोशनल कॉस्ट है। वो अपने माँ बाप, अजीज़ व अक़ारब, बहन भाइयों से दूर हो जाते हैं। मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें इवन डेवलपमेंट की पॉलिसी पर अमल करना चाहिए, जैसे कि जापान में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर हिस्सा को डेवलप करना चाहिए, यानी कि मुल्क का छोटे छोटे जो हिस्से हैं दूर तहसील लेवल तक उसको डेवलप करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बड़े शहरों पर बोझ कम हो जाएगा और इस बोझ की वजह से जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें भी कमी वाक़ होगी। लोगों के बड़े शहरों के बारे में तस्व्वुरात ख़त्म तो नहीं हो सकते, लेकिन
کم ہو جائیں گے۔ اگر لوگوں کو صحت، تعلیم اور روزگار زندگی کی سہولیات اپنے علاقوں میں ملنا شروع ہو جائے تو بڑے شہروں کا رخ نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو بہت ہی ناگزیر حالات میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک میں 20 صوبے بنا دینا ہی اس کا بہترین حل ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اور مہنگا حل ہے۔ پہلے موجودہ صورتحال پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت 4 صوبوں میں 31 ڈویژنز ہیں، اور اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے 6 ڈویژن کو بھی شامل کر لیا جائے تو پورے پاکستان میں تقریباً 37 تعداد ہو جاتی ہے۔ ہر ڈویژن کا انچارج ایک کمشنر ہے، جس کا کام گورنمنٹ کی پالیسیز کو نافذ کرنا، تمام محکموں کے کاموں کو ان کو کوآرڈینیٹ کرنا، امن و امان کی صورتحال کو قانون کے مطابق رکھنا، یہ میجر ریسپانسبلٹیز ہیں۔ ناظرین، اس میں کیا امر مانے ہے کہ صوبائی حکومت اپنے وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کی نگرانی میں کمشنر کے ذریعے ہر ڈویژن میں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کر سکتی۔ آج کے ٹیکنالوجیکل دور میں یہ قطعاً مشکلیں ہیں۔ پھر ہر علاقہ سے صوبائی اسمبلی کے ممبران موجود ہیں۔ ذرا اس کو بڑا کر لیں تو قومی اسمبلی کے ممبران موجود ہیں۔ اپر ہاؤس یعنی سینٹ کی بات کریں تو وہاں 4 صوبوں سے برابر تعداد میں نمائندے موجود ہیں۔ مسئلہ کہاں ہے؟ اگر انصاف اور ایمانداری سے ڈویژن وائز ویلتھ ڈسٹریبیوشن کی جائے اور ہر ڈویژن کی ضرورت کے مطابق ڈیولپمنٹ کی جائے تو کیا ملک کی ری اسٹرکچرنگ کر کے 20 صوبے بنانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ قطعاً نہیں۔ ناظم سسٹم میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ وڈیروں سے جان چھوٹ جائے گی اور عام لوگ جو ہیں وہ ناظم بنیں گے۔ پھر ہم نے کیا دیکھا؟ ابا جان قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے، چچا جان یا ماموں جی صوبائی اسمبلی کے ممبر بن گئے، اور بھتیجے، بیٹیاں، بہو وہ ناظم بن گئی۔ انہی خاندانوں کے پاس مزید پاور چلی گئی۔ سسٹم بری طرح ناکام ہوا۔ بیوروکریسی ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکی، کیونکہ بہت سے علاقوں کے جو ناظم تھے وہ بہت کم پڑھے لکھے، ناتجربہ کار، وہ کیسے پرفارم کر سکتے تھے؟ اب 20 صوبے بنا کر انہی خاندانوں میں گورنر، وزرائے اعلیٰ اور وزراء کے عہدے تقسیم کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ اتنا بڑا بیوروکریسی کا سٹرکچر اور سیاسی انتظامیہ ہی سارے فنڈز استعمال کر لے گی، ڈیولپمنٹ کیسے ممکن ہو سکے گی؟ سب سے اہم مسئلہ فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ اور جو ناظم سسٹم کے فیلئر کی جو ایک میجر وجہ تھی وہ ریونیو سے متعلق تھی۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمیں پیسہ چاہیے۔ کائے کے لیے؟ ڈیم بنانے کے لیے، پانی کے ذخائر بنانے کے لیے، سیلابوں سے بچنے کے لیے نہری نظام بنانے کے لیے۔ انفراسٹرکچر جو پہلے سے موجود ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اور نیا انفراسٹرکچر جہاں جہاں چاہیے وہ بنانے کے لیے۔ پھر عوام کو تعلیم، صحت کی سہولیات دینے کے لیے، روزگار کے موقع پیدا کرنے کے لیے، موجودہ بیوروکریسی کی ٹریننگ کے لیے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ریسٹرکچرنگ کی اور ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن کہاں؟ نمبر 1 عدلیہ اور نمبر 2 انتظامیہ کی۔ دونوں پلرز آف اسٹیٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کی اشد ضرورت ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ناظرین، اگر آپ یہ صرف ایک
ریسرچ اسٹڈی کریں اور انالیسس کریں کہ ہمارے ہاں جو فارن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی۔ میں بہت سے ملکوں میں گیا ہوں، بہت وزٹ کیا ہے، گورنمنٹ کے سسٹمز دیکھے ہیں، اور جو انویسٹرز ہیں جو کہ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں ان سے بات چیت کی ہے، سب ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جہاں جب انویسٹر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ ان کے عدالتی نظام کو دیکھتا ہے۔ اگر عدالتی نظام انصاف کر رہی ہیں کسی پریشر کے بغیر تو وہ اس ملک میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ جو ہماری عدلیہ اور انتظامیہ ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی آج تک ہو نہیں سکی۔ 20 صوبوں میں اتنی بڑی انتظامیہ ہو جائے گی کہ تمام ریسورسز ان کی سیلریز پر ہی خرچ ہو جائیں گے اور اکاؤنٹیبلٹی تقریباً ناممکن ہو گئی۔ ناظرین، آپ اس ڈسکشن میں حصہ لیں اور بتائیں کہ ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے 4 کی بجائے 20 صوبے ہونے چاہیے، یا موجودہ سٹرکچر میں لوگ ایمانداری اور محنت سے کام کریں تو ملک کی ترقی ہو سکتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اصل مسئلہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کا ہے۔ لوکل گورنمنٹس کو فعال کریں، بیوروکریسی سے میرٹ پر کام کروائیں، اور کوئی بیوروکریٹ جو ہے کوئی پاورفل لوگوں کا ڈیئر وانس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بیوروکریٹس ہیں دے شوڈ بی لائل ٹو دا کاز، کہ ان کی جو جاب ہے اس کے ساتھ ان کی لائلٹی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ بیوروکریٹس جو ہیں یہ ان کے ساتھ چمٹتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو اس لیے بیوروکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ موجودہ گورنمنٹ سٹرکچر میں ہی ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے موجودہ مسائل کا حل 20 صوبوں میں ڈھونڈنا انتہائی غلط تشخیص ہے۔ ناظرین، یہ ملک آپ کا ہے، یہ جو 20 صوبے بنانے ہیں یہ آپ کے متعلق پرپوزل ہے، اس لیے آپ اس میں ضرور حصہ لیں، اور کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے۔ جو بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، میں پھر اس کو سم اپ کر کے سب کا ایک اور ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔